آج ہم سبق نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہیں اور سبق نمبر 6 میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے تنوین، نون تنوین اور جزم۔ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ کہ انہیں کیسے ادا کیا جاتا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تنوین کی طرف۔ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ پھر سے سن لیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ اب ہم دیکھیں گے تنوین کی مشق۔ قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زبر قن، قابا قن۔ لفظ مل گئے اور ہمیں اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زبر قن، قابا قن۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے تنوین کا، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتو بن۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن۔ پھر ہے ہمارے پاس واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قا دو زبر قن، وسقن۔ پھر ہمارے پاس ہے قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زیر قین، قابا قین۔ اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے نون تنوین۔ نون تنوین کسے کہتے ہیں اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نون تنوین، تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں اور یاد فرما لیں، تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ پھر سے سن لیں، تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، بن۔ لاسٹ پہ ہمیں نون کی آواز سنائی دے رہی ہے، اسی کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ با دو زبر بن، حمزہ دو زبر ان، تا دو پیش تن۔ سمجھ آ گئی؟ تا دو پیش تن، اسی کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ پہ ہمارے پاس میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسا دن۔ اب دن پہ ہم نے غنہ کیا اور لاسٹ پہ ہمیں نون کی آواز سنائی پیدا ہو رہی ہے اور اسے ہی نون تنوین کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے ہدن، ہدن، ہدن۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس نون قطنی ہے، وہ بھی نون تنوین کا ہی ایک حصہ ہے۔ نون قطنی، ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ نون تنوین کو
جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کچھ لفظ لکھے ہوتے ہیں اور میں ایک چھوٹا سا نون بنا ہوتا ہے اور اس نون کے نیچے جو ہے وہ زیر ہوتی ہے، اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔ دوبارہ اس کی ڈیفینیشن سن لیں۔ نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کے بعد پہلا الف زائد ہوتا ہے اور لمبا نہیں کرتے اس کو۔ پھر ڈیفینیشن سن لیں کہ اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کے بعد پہلا الف زائد ہوتا ہے، سو لمبا نہ کریں۔ مثلاً القوم، القوم نفورا استکبارا، نفورا استکبارا، خیرا الوصیۃ، خیرا، اور اس کے اوپر ہم نون ہے تو نون کو ہم اگلے لفظ سے ملائیں گے، خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیۃ۔ اور لیسٹ ہے لمزتن الذی، لمزتن الذی، لمزتن الذی، قدیر الذی، قدیر الذی۔ اسی کو نون قطنی کہتے ہیں جو آگے لفظ سے ملتا ہے، اور یہ قرآن میں بہت چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس جزم۔ جزم اس شکل کی ہوتی ہے، جیسے وی لگا لیں کچھ اس طرح۔ جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جزم اس شکل کا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً حمزہ زبر نون ان، زال زیر را زر، انذر، انذر۔ دوبارہ سن لیں، حمزہ زبر نون ان، زال زیر را زر، انذر، انذر۔ اور نیکسٹ یتلو، یتلو۔ پھر سعی، سعی، سین زبر عین، سعی زبر یا، سعی۔ پھر اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یغنی، یا پیش غین، نون زیر ینی، یغنی، لغوا، یسرا، یخشی، عدن، ابقی، قدحا، ابقی۔ اب با آگیا، قطب و جدن، قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے ہے یہ، اور اس پہ جب جزم آ جائے یا یہ لاسٹ پہ آ جائے تو اس میں ہم نے اس کو گرانا ہے، اس کو گرا کے پڑھنا ہے، چھوڑ دینا ہے بالکل۔ ابقی، قدحا۔ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، اور ان کا مجموعہ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم اور دال، اور اس میں ہمارے پاس دال آ گیا ہے، قدحا۔ اور نیکسٹ ہے مسکن، مسکن، قوبا، قوبا۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 6، جس میں ہم نے دیکھا تنوین، نون قطنی اور جزم کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان میں ہم نے لفظ دیکھے، حروف قلقلہ کی پہچان کروائی گئی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبق نمبر 7 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، احسن جزا فی الدنیا والآخرہ، والسلام۔